سر یہ کیا ہوتا ہے کہ سارے آپ کی طرح 10-15 لاکھ روپے لگا کے 5-5 گھنٹے پیدل ٹریول کرتے ہیں، ایٹ دا اینڈ آف دا سارے نہیں ٹرم ان کرتے کے جی، پاس، 5 5 گھنٹے چلو زیادہ تر آپ کی طرح کے شریف و نفس ہی ہمارے پولیٹیشینس کیسے ہیں، اور آخر میں ان کے پاس V8s ہوتی ہیں اور پتہ چلتا ہے انہوں نے فارم ہاؤسز بنا لیے ہیں، کچھ آئلینڈس لے لیتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ رحمت کس طرح برساتا ہے جو 4-5 سالوں میں. عوامی یہ رہی نہیں، نیشنل لیول پہ کبھی گئی نہیں، پارٹی ہے یا نہیں یہ عوامی نیشنل پارٹی کے اسپوکس پرسن KP ارسلان خان ناظم سے گفتگو میں پتہ چلے گا. ارسلان، ویلکم ٹو دا گرون اپس، کیسے ہیں آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے انویٹیشن دی. سب سے پہلے آپ نے جو بات کی کہ عوامی رہی نہیں اور نیشنل پہ کبھی آئی نہیں، تو آئی وانٹ ٹو کریکٹ دا فگرز. ایک زمانے میں جب ولی خان بابا جب زندہ تھے، حیات تھے، تو ANP واز دا لارجسٹ پارٹی ان دا ہول کنٹری. اور اس کے بعد آئی ووڈ اپریشیٹ اف یو سے خیبر پختونخوا کمپلیٹلی. خیبر پختونخوا کے ہمارے اسپوکس پرسن ولی خان بابا کے ذکر کے ساتھ اس بات کی وضاحت بھی بڑی ضرورت ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ ان کو بخشے، ہمارے صوبے کے لیے، ہمارے شہر کے لیے ان کی اوپر والی نسلوں کی، ان کی نیچے والی نسلوں کی ایک بڑی قربانی رہی ہے، اس سے کوئی ڈینائل نہیں ہے. ویئر دا پارٹی اسٹینڈس ٹوڈے دیٹ از اے ڈفرنٹ ڈبیٹ، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے صوبے کی سب سے بڑی نمائندگی اس جماعت نے کی ہے، اور پختونس کے حقیقی حقوق کے لیے بہرحال یہ کھڑے ہوئے ہیں. اسٹانس ٹھیک تھا، غلط تھا، ڈسکس کریں گے، پتہ چلے گا. کھڑے ضرور ہوئے. بالکل. اور آپ بھی UK سے پڑھ کے آئے ہیں. ایگزیکٹلی. اور ماشاء اللہ جتنا تھوڑا بہت مجھے پتہ ہے آپ ایک اچھے خاصے بزنس فیملی سے ہیں، اور ایک سکسیزفل بزنس فیملی سے. ہیر پھر کے پالیٹکس، اور پالیٹکس میں بھی ANP کا انتخاب، خیریت تھی؟ آئی سے وائی ناٹ. دیکھیں جی، جو پالیٹکس ہے، آئی تھنک یہ میرا پرسنل اوپینین ہے، اف سم بڈی ہیز فائنینشیل مینس ٹو کیری دیٹ along، اور اس کے ساتھ اس کا شوق ہو، تو پالیٹکس کرنی چاہیے. پالیٹکس میں تو کوئی برائی نہیں ہے. انفارچونیٹلی ایک پرسیپشن کریٹڈ ہے پاکستان میں کہ پالیٹکس کو بڑی غلط نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اف یو آسک یور کیمرہ گائے، پالیٹکس کو یا پولیٹیشینس کو؟ پالیٹکس اور پولیٹیشینس دونوں کو. اگر آپ مثال کے طور پہ آپ کے جو کیمرہ مین ہے، اس سے بھی آپ پوچھیں گے تو یہ آپ جب آپ اس سے کہیں گے یار پالیٹکس، تو یہ ذرا شکل بنائے گا کہ نہیں یار پولیٹیشینس نہیں اور پالیٹکس نہیں. دیکھیں، جب تک آپ سسٹم پہ کرٹیسائز کرنا بہت آسان بات ہے، لیکن سسٹم میں آ کر اور اس کو ٹھیک بھی تو کسی نے کرنا ہے. تو اس کا ایک ہی روٹ ہے اور ڈیموکریٹک وے ہے کہ آپ نے پالیٹکس میں انگیج کریں. یونین کاؤنسل سے شروع کریں اور سلو اینڈ اسٹڈی موول. یہ ہماری یوتھ کو تو لگتا ہے ایک جو کوئی ٹھیک کرنے کے لیے آیا تھا، اس ایک کو چھوڑ کے باقیوں کے حوالے ڈال دیے کہ ٹھیک کرنے کے لیے. دیکھیں جی، اس میں نو نیمز اینڈ نو پولیٹیکل ڈسکشن ٹو بی آنیسٹ، لیکن میرا کہنے کا مطلب ہے ہر پولیٹیشین کا اور ہر پارٹی کا اپنا سٹانس اس کو ٹھیک لگتا ہے، اس کے فالوورز کو ٹھیک لگتا ہے. دوسرے کو نہ یہ سٹانس ٹھیک لگتا ہے، نہ یہ پارٹی ٹھیک لگتی ہے، نہ یہ پولیٹیشین ٹھیک لگتا ہے. دیکھیں جی، ایک ہوتی ہے پرسیپشن بلڈنگ ہوتی ہے. یو آر اے میڈیا گائے اینڈ آئی ایم شیور یو نو اٹ. اگر آپ کسی کو بھی، کسی پارٹی کو، وداؤٹ ٹیکنگ اینی نیمز، اگر آپ اس کو ان پاور لانا، آپ مطلب جو لاتے ہیں کنگ میکرز، وہ ان کو لانا چاہتے ہیں، تو اس سے صبح کا آغاز ہوتا ہے وین یو پٹ آن یور TV چینلز کہ جی فلاں بندہ صبح اٹھ گئے ہیں اور ناشتے کی ٹیبل پہ یہ نوش فرما رہے ہیں. پھر اس کے بعد وہ اٹھ کے اپنی گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں اور وہ پورا دن اس کی وہ لائف روٹین پہ چلتا رہتا ہے، اس کے بارے میں اچھا بولتے رہتے تو یو آر کریٹنگ اے پرسیپشن. ٹھیک ہے نا. میڈیا از ناؤ 5th پلر آف دا اسٹیٹ. تو یہ میڈیا کی بھی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہر نیریٹو کو ان کو ایکول ٹائم دینا چاہیے اینڈ لیٹ دا پیپل ڈیسائڈ. اگر ان کو لگتا ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی کا سٹانس اچھا ہے، دے ول ووٹ فار عوامی نیشنل پارٹی. اگر ان کو لگتا ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی کا سٹانس ٹھیک ہے، دے آر فری ٹو ووٹ فار اینی ادر پارٹی. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پورا ایک میڈیا کا گیمکس ہے، اور وہ کسی کا اچھا فیس یا برا فیس اپنے گیمکس سے عوام کے دماغوں میں فٹ کرتے ہیں. دیکھیں، از دیٹ رائٹ؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. صرف میڈیا کو آپ کیوں قصوروار کہتے ہیں؟ میڈیا کے اوپر بھی تو ریسٹرکشنز ہیں. ایمل ولی خان صاحب کی آپ تقریر دیکھیں، ٹھیک ہے نا، اس میں آپ مجھے بتائیں کہ اس نے کون سی ایسی بات تھی جو فیکٹ نہیں تھی. آپ ان کی ایک ہی تقریر یاد ہے جس میں انہوں نے کہا تھا ہم میوزک سکھائیں گے چرسدہ چوک میں. دیکھیں، وہ
ایک ہے ولی خان, which by the way I think I should have taken advantage of, کیونکہ مجھ کو ادروائز فری میوزک کلاسز یہاں پہ نہیں ہے میسر. ٹھیک ہے نا. اگر آپ مجھ سے بزنس کے بارے میں پوچھیں گے تو میں ایسی بزنس کی باتیں کروں گا شاید آپ کی بھی سر سے گزر جائیں, کیونکہ میرے ذہن میں تو وہ باتیں بلڈ اپ ہوئی ہوتی ہے, مجھے پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے. تو وہ اس لیے لوگوں کو لگتا ہے کہ اس نے یہ غلط بات کی. اس نے یہ غلط بات نہیں کی. میوزک کیوں پختون کا کلچر نہیں ہے؟ خٹک ڈانس آپ کو لگتا ہے کہ پختون کلچر سے باہر ہے؟ جو اتڑ ہیں جو وزیرستان میں زیادہ تر ہوتا ہے تو آپ کو لگتا ہے وہ پختون کلچر سے باہر ہے؟ تو اگر اس نے یہ بات کر دی تو اس میں کون سی غلط بات ہے؟ اف ہی وانٹس ٹو گیو فری میوزک کلاسز, اگر آپ کے بچے اسکول میں پڑھتے ہیں ادھر میوزک کلاسز نہیں ہوتی ہیں میوزک کلاسز, لیٹس فیس اٹ, ہوتی ہیں. تو اگر اس نے کر دی تو کون سی غلط بات تھی؟ ان کی بات ٹھیک تھی یا غلط اس پہ اور آرگیومنٹ نہیں ہوگا, لیکن مجھے پتا ہے کہ اسپوکس پرسن نے کمال کا پکڑا ہے. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو. یعنی آپ نے اس اسٹیٹمنٹ کو اتنا خوبصورتی سے جسٹیفائی کر دیا ہے کہ ایک سیکنڈ کے لیے میں بھی کنونس ہو گیا ہوں کہ یار بات تو ٹھیک تھی, لیکن مجھے پتا ہے یہ بات ٹھیک نہیں تھی. خٹک ڈانس پختونوں کا کلچر ہے تو یار چار سدے میں دکڑے اور ہارمونیم سے کہیں گے یار نہیں, صرف چرسدے میں انہوں نے بات کی, انہوں نے پوری خیبر پختونخوا کی بات کی تھی. دین ہی واز دا پروفیشنل. مجھے کیوں لگتا ہے کہ انہوں نے یوتھ کے دل میں بسنے کی کوشش کی ہے, سم ہاؤ ٹرائیڈ ٹو ٹارگیٹ دیٹ ووٹ بینک which is tilted towards some other big party now. دیکھیں ٹلٹڈ ہونے کی کوئی وجہ ہے نا, وہ میں نے آپ کو کہا کہ پرسیپشن کریٹ کیا گیا. پھر اس کے بعد انہوں نے حکومت کے فنڈز یوز کیے, اینڈ دیٹ اسٹل یوزنگ اٹ. تو ہاؤ کین یو سے کہ یار ہم اس کو کمپیٹ کریں؟ دیکھیں لیٹس بی آنیسٹ, ٹھیک ہے نا, میرا بزنس بیک گراؤنڈ ہے, یو آل نو دیٹ, ٹھیک ہے. ہمیں پتہ ہے کہ اگر آپ کے پاس فائنینسز نہیں ہوں گے آپ یہ کام نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا. اس کے لیے ابھی وہاں پہ پچھلے دنوں ایک اسکینڈل بھی نکلا تھا, they were giving 25,000 rupees per month, ٹھیک ہے نا, ٹو ینگ لاٹ, ٹھیک ہے, جو گھر میں بیٹھ کے جس کو ہم کی بورڈ وارریئرس کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اگر ہماری پارٹی کے پاس اس طرح کروڑوں اور اربوں روپے کے فنڈ ہوں گے تو ہم بھی اس طرح کریں گے. تو آپ لوگوں نے بھی تو رولنگ میں ٹائم گزارا ہے, آپ لوگوں کے پاس بھی تو فنڈس تھے. آپ لوگ تو کھڑے ہو کے بولتے تھے کالا باغ نہ بناؤ اور نام بدل کے خیبر پختونخوا کر دو. بس میرے خیال سے یہی دو کام ہوئے. نہیں جی, دیکھیں اگر آپ دیکھیں سر سید احمد خان نے ایک یونیورسٹی بنائی ہے, اس کو ہم ابھی تک اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور اس کے بارے میں بات بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. حیدر ہوتی صاحب نے جب ہماری عوامی نیشنل پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو اسفندیار خان صاحب کی یہ سربراہی میں 11 یونیورسٹی صوبے کو دی ہیں انہوں نے, ٹھیک ہے. تو اس کا کوئی ذکر کرتا. وہی میں بات کہتا ہوں کہ میڈیا پرسیپشن ایسی بنائی گئی ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی کو اس طرح دکھایا گیا ہے کہ یار یہ ذرا بیکورڈ لوگ ہیں, ٹھیک ہے. میں آپ کو بتاؤں, امیر حیدر خان ہوتی صاحب از این چسونین. ایمل ولی خان صاحب نے بھی ایچ ایس این میں ٹائم گزارا ہوا ہے, پڑھے لکھے لوگ ہیں. علی خان صاحب ہیں, ان کو آپ کو پتہ ہے کہ ان کا وہاں پہ وہ پرنسپل بھی رہ چکے ہیں. وہ ویری فائن انسٹیٹیوٹ, ٹھیک ہے, ویری فائن انسٹیٹیوٹ, از ون آف دا ٹاپ انسٹیٹیوٹ ان پاکستان, ٹھیک ہے نا. اور آپ کی جتنی بھی لاٹ ہے بیوروکریسی میں دیکھ لیں. غنی خان صاحب کا اپنا ایک نام ہے. ولی خان صاحب کی تقریریں سننے کے لیے جو ہم لوگوں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ باقاعدہ اس شوق میں لوگ جاتے تھے کہ یار ولی خان صاحب بات کریں گے اور ان کا اپنا ایک انداز ہے بات کا. تو وہ لیکن وہ انداز آپ کو لگتا ہے کہ نیچے فیملی میں پھر آیا ہے, ان کی جنریشن میں نیچے وہ بات کر پائے ہیں اس طرح سے؟ دیکھیں جی, پاکستان میں 3 بڑے اہم مرحلے گزرے ہیں اور الحمدللہ مجھے اس چیز پہ فخر ہے. جو آپ نے پہلا سوال پوچھا کہ تھا کہ میں کیوں آیا, 1973 کو کانسٹیٹیوشن بننے جا رہا ہے. آپ ابھی اپنے ذہن میں لائیں کہ 1973 کا کانسٹیٹیوشن بن رہا ہے پاکستان میں, ٹھیک ہے. اس میں یہ ہو رہا ہے کہ جی لیڈر آف دا اپوزیشن کون ہے؟ جی ولی خان صاحب ہے, ٹھیک ہے. اور ایسا ویسا وہ نہیں ہے, میں نے وہ پہ ڈرتے نہیں. ہاں انہوں نے ہمیشہ بے باک سیاست کی, انہوں نے بائی دا فیس آف ان کے جو دل میں ہوتا تھا, جو ذہن میں ہوتا تھا, وہ سامنے لوگوں کے رکھتے تھے, ٹھیک ہے. ادھر کانسٹیٹیوشن بن رہا تھا. آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر ولی خان صاحب اس ڈاکومنٹ پہ سائن نہ کرتے تو آج ہمارے پاس 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہوتا؟ کبھی بھی نہ ہوتا. آپ جو کہہ رہے ہیں صرف نام بدلا ہے, جب اسفندیار خان صاحب تھے اور حیدر خان سی ایم تھے تو جو نام بدلا ہے صرف نام نہیں بدلا. اس میں آتی ہے 18th امینڈمنٹ کانسٹیٹیوشن میں. واٹ از دا 18th امینڈمنٹ؟ ٹھیک ہے, ہم ہر ایک کو کہتے ہیں 18ویں ترمیم اور 18ویں ترمیم, پر سیڈلی کوئی سرچ نہیں کرتا. ہم وہ ریلز تک رہ گئے, 30 سیکنڈس کی ریلز دیکھتے ہیں, اچھی لگے تو لائک کرتے ہیں, نہیں کرتے تو آگے کر لیتے ہیں. یہ ایک ڈائلیما ہے سوسائٹی کا, ٹھیک ہے. 18 امینڈمنٹ یہ کہتی ہے کہ جو میرے حقوق ہیں صوبے کے, پہلے میرا حق بنتا ہے کہ میں یوٹیلائز کروں, جب مجھ سے بچ جائے وفاق مجھ سے لے لیں. اس میں تو کوئی بری بات نہیں ہے, تو اچھی بات ہے 18th امینڈمنٹ. تو یہ 2 بڑے اہم مرحلے رہے ہیں اور ان دونوں میں الحمدللہ عوامی نیشنل پارٹی کی لیڈرشپ فور فرنٹ پہ رہی ہے سپورٹ کرنے کے لیے. اس کا نام بدلنے سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیں نام بدلنے سے, جب ہم اس پروونس کا نام تھا صوبہ سرحد, ٹھیک ہے. صوبہ سرحد جیوگرافکلی سرحد صوبہ سرحد نہیں تھا,
ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو میپ پہ دیکھیں نا, پاکستان کا میپ نکالے, دنیا کا میپ نکالے, تو وہ سرحد پہ نہیں بنتا تھا, نارتھ ویسٹ فرنٹیئر نہیں تھا وہ. ٹھیک ہے, یہاں پہ میجر پاپولیشن ہے پختونس کی. اور بائی دا وے میں آپ کو ایک بڑی اچھی اسٹوری نہیں سر, انکوان اور سرائکی بھی تو ہیں. خیبر جی اس کو وہ کرتا ہے, کیٹر کرتا ہے خیبر کا نام. اور اس جب ہوتی ہے, جب ان کی, میں ڈفرینٹ کاؤنسلس کا بھی ممبر ہوں پارٹی میں. ایک ہمارے آپ کی بات سے میں آتا ہوں, جو آپ نے کہا کہ یہ صرف پختون کا وہ نہیں ہے, سرائکی بھی ہے. ہمارے چترال سے ایک دوست ہیں ہمارے بڑے, اس کاؤنسل کے ممبر تھے, اسفندیار خان واز ہیڈنگ دا کاؤنسل. وہ کھڑے ہوئے, انہوں نے بڑا معصوم طریقے سے ایک سوال پوچھا. اس نے اردو میں پوچھا کیونکہ ہی وازنٹ فلوئنٹ ان پشتو. اس نے کہا اسفندیار خان صاحب, آپ پختون کی باتیں کرتے ہیں, میرا تعلق تو چترال سے ہے, میں تو پشتو نہ مجھے بولنے آتی ہے, نہ مجھے لکھنے آتی ہے, نہ میں سمجھتا ہوں. اس نے سوال تو بڑا ویلڈ کر کے وہ بیٹھ گیا. اسفندیار خان صاحب کی باری آئی پوڈیم پہ. انہوں نے کہا کہ جب میں پختونوں کی بات کرتا ہوں تو میں صرف پشتو بولنے والوں کی بات نہیں کرتا, میں ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جو اس ریجن میں رہتے ہیں. ان کی لینگویج چاہے کچھ بھی ہو, چاہے وہ سرائی, جس طرح آپ نے کہا سرائکی بولنے والے ہوں, ہندکو بولنے والے ہوں, اردو بولنے والے ہوں, پشتو بولنے والے ہوں, کیونکہ ہمارا کلچر ایک جیسا ہے, ہمارے جینے مرنے کا طریقہ ایک جیسا ہے, ہماری شادی بیاہوں کا طریقہ ایک جیسا ہے. تو وہ ان اے براڈر اسپیکٹرم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو پختون کہتے ہیں. آئی ہوپ اٹ آنسرز یور کویشچن کہ خیبر پختونخوا نام کیوں تھا. میرا دیکھیں, نام خیبر پختونخوا ڈل گیا, ہو سکتا ہے پختونستان ڈل جاتا. ایک پروپوزل افغانیہ کا بھی آیا تھا, تو وہ ٹھیک ہے کہ ایک نام چینج ہو گیا. اور آپ نے بتایا کہ وہ 18th امینڈمنٹ کی نسبت سے آپ کو ایک رائٹس ملے, تو آپ نے اس کی نسبت یہاں کے کلچر یا یہاں کے نارمز یا یہاں کے بسنے والے لوگ یا ان کی لینگویج کی نسبت سے رکھ دیا. ویری نائس. اچھا سر, آپ نے تھوڑی دیر پہلے جب ہم آف دا کیمرہ بات کر رہے تھے, ایک بڑی ویلڈ بات کی کہ آج انفارچونیٹلی پالیٹکس کا ماحول ایسا بن گیا ہے کہ جو در حقیقت مسائل ہیں ان پہ بات کرنے کی بجائے شاید یہ باتیں شروع ہو گئی ہیں, وہ چور ہے اور گورنر ہاؤس میں گھسنے دوں گا اور اس سے فنڈ لے کر آؤں گا اور اس سے یہ کروں گا. وہ کیا حقیقی مسائل تھے اور آپ کی پارٹی کا اس پہ کیا سٹانس ہے؟ دیکھیں جی, اس میں ٹرو سٹانس, اس سے نہیں کہ کوئی کیمرہ آن ہے. نہیں, ٹرو سٹانس دیکھیں, اینڈ آئی ایم ویری ووکل اباؤٹ اٹ. نجی محفلوں میں بڑا ووکل ہوں اس کے بارے میں. دیکھیں جی, ہمارے صوبے کے جو مسائل ہیں نا, وہ ہر ایک کو پتہ ہے. اس طرح کوئی بندہ نہیں ہے جو اس صوبے میں رہتا ہو اور اس کے صوبے کے مسائل کا نہ پتہ ہو. اینڈ آئی فیل سیڈ فار مائی یوتھ. ٹھیک ہے, وائی فیل سیڈ فار دیم, کیونکہ میں ان سے کلوزسٹ ایج گروپ میں ہوں. وہ 16, 17, 18 سے لے کے 25 کے لیں, 24 کے لیں. تو آپ بھی 24-25 سال کی؟ نہیں, میں ذرا سے بڑا ہوں. تو یہ والے جو لاٹ ہے نا, یہ بیسکلی ابھی پڑھتی ہے یونیورسٹیز میں, کالجز میں. وہ ابھی جو ٹرو لائف ہے نا, سیاسی شعور جس کو کہتے ہیں, سیاسی شعور نہیں, ان کو ابھی حقیقتوں کا نہیں پتہ. بالکل ٹھیک. جب وہ نکلتے ہیں نا, جب وہ گریجویٹ کریں گے اور جب ان کو نوکری نہیں ملتی, ٹھیک ہے نا, تو وہ ایک دفعہ حکومت کو دیکھتے تو ہیں کہ یار انہوں نے ہمارے لیے کیا ہے. ٹھیک ہے, کچھ تو کیا ہوگا یار کہ تھرڈ ٹرم ان کو مل رہی ہے. دیکھیں, تھرڈ ٹرم دی جا رہی ہے. اچھا, ہاں, ہمارا اسٹانس اس پہ مختلف ہے. ان کو تھرڈ ٹرم دی جا رہی ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ایک جگہ پہ یہ کہیں کہ 9 مئی والے جو ہے نا وہ قوم کے ساتھ وفادار نہیں ہے اور پھر خیبر پختونخوا پہ مسلط کیا جائے. ٹھیک, اور ایک پرسیپشن دی جا رہی ہے کہ یہاں پر ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جو سویپ کر رہی ہے. تو کیا آپ اس سے ڈینائی کرتے ہیں کہ در حقیقت یوتھ اور خواتین انہوں نے نکل کے in their true sense with complete zeal of energy and whatever resources they could utilize to go there and to cast their vote in the favor of whatever the ruling regime is right now? آپ اسے ڈینائی کرتے ہیں؟ نہیں, میں اسے ڈینائی نہیں کرتا. ناٹ ایوری ون. اچھا, ناٹ ایوری ون. ووٹ بینک ان کا ہے, آئی ایگری. ٹھیک ہے, لیکن جو ووٹ بینک دکھایا جا رہا ہے وہ نہیں ہے. اچھا, دیکھیں NA25 کا ایک حلقہ, NA24-25 ہے, ایمل ولی خان صاحب کا حلقہ ہے. ٹھیک ہے, ہم ایک آپ جاتے ہیں ووٹ دینے کے لیے تو آپ ایک تھم امپریشن بھی لگاتے ہیں. وہ تھم امپریشن بیسکلی ہوتا ہے اس لیے ہے کہ کل کو کسی بھی کینڈیڈیٹ کو اگر کوئی اعتراض ہے تو وہ کورٹ جائے, کورٹ کیا کرے گی کہ یہ ساری بک منگوائے گی, اس کی نادرت سے تھم امپریشن کی ویریفیکیشن کرے گی اور اس کے بعد بتائے گی کہ کتنے ووٹ ہیں اور کتنے ووٹ نہیں ہیں. and you still believe in this system? سسٹم کے علاوہ دیکھیں آپ کے پاس چوائس کیا ہے. اچھا, اگر آپ ڈیموکریسی نہیں کہتے, ٹھیک ہے نا, اگر آپ لوگوں کو ڈیموکریسی بڑی بری لگنا شروع ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا, یا ان کو پرسیپشن دیا گیا ہے کہ ڈیموکریسی بہت بری چیز ہے, تو وٹ ادر سسٹم آر یو سجیسٹنگ؟ ہائبرڈ سسٹم تو نہیں چلتا. what makes your mandate different from other parties?
دیکھیں ہمارا مینڈیٹ ہم وہ واحد جماعت تھی جو جب الیکشن میں اتری تو اس طرح مینیفیسٹو دیا, ٹھیک ہے نا. مینیفیسٹو کی بہت بڑی ڈیٹیل ہے. ہم نے اس ٹائم ایمل ولی خان صاحب پروویژنل پریزیڈنٹ تھے, ہم نے ان سے اجازت لی. ہم نے کہا کہ جی ہم پشاور کی سطح پہ الگ مینیفیسٹو بناتے ہیں, صوبے کی سطح پہ الگ مینیفیسٹو بناتے ہیں, کیپنگ دا پارٹی پوزیشن ان لائن, ٹھیک ہے. وہ ہم نے پریزنٹ کی سب لوگوں کے سامنے, اور اس میں بڑی ڈیٹیلڈ تھی کہ آپ کا دیکھیں آپ کا سیوریج نظام کہاں پہ سے کہاں چلا گیا, پاپولیشن کنٹرول. آپ مجھے بتائیں, آپ کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان میں کتنی آبادی ہے؟ فیکٹس فگرس کے ساتھ آپ کو نہیں پتہ, آپ اندازے لگاتے ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے اس صوبے کی آبادی کتنی ہے, اس ملک کی آبادی کتنی ہے. تو آپ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اور ان کو وہ نظام پرووائڈ کرنے کے لیے کہ وہ آرام سے اپنی زندگی گزار سکیں, آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس تو ڈیٹا ہی نہیں ہے. ایک وہ لگ جاتا ہے کہ جی پچھلے دفعہ 22 کروڑ تھی, اس دفعہ 24.5 کروڑ ہو گئی ہے, نیکسٹ ٹائم جو ہے نا پروپوز 26-27 کروڑ ہے. یہ اس طرح نہیں ہوتا. آپ کو دیکھیں سسٹم ان پلیس کرنا پڑتا ہے. سسٹم کی آپ نے بات کی کہ اگر آپ کو سسٹم پہ اعتبار ہے کہ نہیں ہے, ہم کہتے ہیں سسٹم بہتر ہونا چاہیے اور اس میں امپروومنٹ کی بہت زیادہ کوشن ہے, بہت اچھے طریقے سے اس کو چلایا جا سکتا ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس ان پرابلمس کے سلوشنس ہیں؟ بالکل ہیں, کیونکہ دیکھیں میں جو ہوں نا, میں حلقے کی سطح پہ بھی سیاست کرتا ہوں, میں پارٹی کے اندر انٹرا پارٹی الیکشن میں بھی میں نے حصہ لیا ہے. باقی یہ پولیٹیشنز بھی کرتے ہیں نا؟ نہیں, سارے نہیں کرتے انفارچونیٹلی. اچھا. دیکھیں اگر آپ کو اپنے حلقے کی حدود پتہ نہیں ہوں گی اور آپ کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ میرا حلقہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں پر ختم ہوتا ہے اور اس میں کتنے لوگ رہتے ہیں اور کتنے گھر ہیں, تو آپ کو ان کے پرابلم سے پتہ بھی نہیں چلے گا. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ایک دفعہ ایک بندہ آئے, گھر بیٹھا ہوں, جی جیسے صبح اٹھایا جائے جی کہ آپ الیکشن جیت گئے. اس نے وہ ایفرٹ ہی نہیں کی, اس کو وہ درد ہی نہیں ہے, اس نے اپنا وہ ٹائم اینڈ منی اس طرح اس کے اندر اس نے انویسٹ نہیں کیا, ٹھیک ہے نا. تو ٹائم اینڈ منی, تو منی جس کے پاس نہیں ہے وہ پاکستان میں پولیٹکس نہیں کر سکتا. ٹو بی فیئر اٹس ویری ہارڈ فار اینی بڈی. اچھا, اف یو تو ڈونٹ ہیو دا غریب کو ہمارے ملک کے سسٹم میں اب پولیٹکس کا فیئر چانس نہیں ملے گا. نہیں, فیئر چانس ملے گا. ہاں, فیئر چانس ہماری پارٹی دیتی ہے, ٹھیک ہے, اور شروع سے دیتی آئی ہے. آپ مسکرا رہے ہیں. نہیں, مجھے کچھ یاد آ گیا. ہاں, پی ٹی آئی کا بھی ایگزیکٹلی یہی اسٹانس ہے کہ ہم عام بندے کو لے کر آگے آئے ہیں. دیکھیں جی ہماری پارٹی, آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں, وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. دیکھیں تو سارے ملک کے ساتھ اتنے اچھے ہیں, یہ ملک کے ساتھ کھلواڑ کون کر رہا ہے؟ کنگ میکرس. لیٹس فیئر کاٹ دے بھائی, کاٹ دے بھائی, کاٹ دے. نہیں دیکھیے ارسلان, ایزی ایکسکیوزز, اسکیپس, یہ اس طرح نہیں ہوا تو اس کا ذمہ دار ہوا ہے, یہ اس طرح نہیں اس کا ذمہ دار ہوا, لیکن میں بالکل ٹھیک ہوں, یا میری پارٹی بالکل ٹھیک ہے, یا میرا مینڈیٹ بالکل ٹھیک ہے. I can highlight as many problems as you can. Yeah. But I don't have a solution. What I'm asking from Arsalan, in specific Arsalan, irrespective of his party, irrespective of anything, keep considering his political struggle, his education, the kind of exposure you've had in UK. کیا واقعی آپ کی طرح کے جو ینگ پولیٹیشنز ہیں, جو شوق سے پالیٹکس میں ہیں, کیا واقعی ان کے پاس ملک کے لیے سولوشنز ہیں؟ کیونکہ فرینکلی جب تک ہمارے ملک میں ایک چھوٹا سا ایک مسئلہ ہے جو کہ بظاہر تو بڑا چھوٹا ہے لیکن اس کے اوپر ڈیبیٹ بڑی لمبی ہے. ایک مسئلہ ہے امبیلنس آف پیمنٹس کا. اس کا سولوشن ہر ایک کو پتہ ہے, ایکسپورٹس بڑھا دو. بھائی کیسے بڑھا دو کے اوپر انفارچونیٹلی کوئی بات نہیں ہے, کوئی اس کے اوپر سراغ نہیں ہے. آپ رولنگ رجیم میں نہیں ہیں, لیکن مجھے کوئی ایسا کوئی ڈاکیومنٹ بھی ANP کی طرف سے نہیں یاد گزشتہ 1 سال 2 سال 3 سال میں کہ ایک ڈاکیومنٹ دیا ہو کہ یار ہمارے صوبے میں یہ چیز کی پیداوار ہے اور اس طرح ان چینل سے ان کنٹریز میں اس کی ایکسپورٹ کی جا سکتی ہے. اینی تھنگ آف دیٹ سارٹ. دیکھیے جی آپ نے مجھے پوچھے ہیں 2 سوال. ایک آپ نے کہا کہ ڈیموکریسی, میں اس کو آسان میں کہ جمہوریت کا جی یہ حسن ہے, جس طرح آپ نے کہا نا کہ لوگ کیسے اوپر آئیں گے. آپ کو لوگوں کو چھوڑنا پڑے گا کہ لوگ کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں اپنے لیے, ویدر یو ایگری ود اٹ اور ویدر یو ڈونٹ ایگری ود اٹ. اس کا یہ ہوگا کہ پارٹیز اور لوگ فلٹر ہوتے رہیں گے ٹائم ٹو ٹائم. اٹس این ایکسٹینسو پروسیس. اگر لیٹ سپوز 5 سال کے لیے لوگوں نے سلمان کو پسند کر لیا, لیکن چھوڑیں سلمان کو 5 سال کہ وہ کرتا کیا ہے فری اینڈ فیئرلی, ٹھیک ہے, وہ فری اینڈ فیئرلی آنا بھی چاہیے. وہ اس نے دیکھا لوگوں کو پسند نہیں آیا, ٹھیک ہے, نیکسٹ ٹائم پھر لوگ آٹومیٹکلی آپ کو الیکٹ نہیں کریں گے.
لوگ پھر جائیں گے دوسری آپشن کی طرف. دوسری آپشن جب ان سے بھی وہ مایوس ہوں گے, پھر جائیں گے تیسری آپشن کی طرف, اس سے بھی ہوں گے چوتھی پروسیس. پھر آٹومیٹکلی آپ کی ٹرو لیڈرشپ گراس روٹ لیول سے, جو آپ لوگوں نے بات کی کہ غریب لوگ کیسے اوپر آئیں گے, وہ گراس روٹ لیول سے وہ خود اوپر آئیں گے. اور اس کی ایگزامپلز ہمارے پاس ہیں ہماری نیبرنگ کنٹریز میں. ٹھیک ہے. دوسری بات آپ نے یہ پوچھا کہ ایکسپورٹس کی طرف بڑھائی جائیں. دیکھیں جی میں آپ کو ایک, میں نے یہ نہیں پوچھا ایکسپورٹس کیسے بڑھائی ہیں, میں نے کہا بہت سارے مسائل میں کوئی ایک مسئلہ جو عام فہم میں سننے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ یار ایکسپورٹس بڑھا دو, امبیلنس آف پیمنٹ ٹھیک ہو جائے گا, بڑا آسان سولوشن ہے. آپ کے پاس بھی یہی ہے, دوسری تیسری پانچویں چھٹی پروونشل سینٹرل واٹ ایور جو بھی گورنمنٹ ہے اس کے پاس سولوشن ایک ہے, ایکسپورٹس بڑھا دو. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی پارٹی نے کبھی سولوشن اورینٹیڈ ڈاکیومنٹ کسی بھی فورم پہ پریزنٹ کیا ہے؟ دیکھیں سولوشن ڈاکومنٹ, اور ہم نے یہ بڑے آؤٹ اسپوکن ہے اس بارے میں. دیکھیں جی یہ پھر ہم گھوم پھر کے چلے جائیں گے 18th امینڈمنٹ کی. آپ کہیں یہ بار بار مجھے 18th امینڈمنٹ کی طرف لے جا رہے ہیں, لیکن میں ٹیل یو. دیکھیں جی میں آپ کو بڑی ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. چرسدے کے چپل بہت مشہور ہے. ٹھیک ہے, یہ لے مینٹر میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ویورز کو سمجھ آئے. چرسدے کے چپل بہت مشہور ہیں پورے پاکستان میں. جو بھی آتا ہے, ہمارے لاہور سے دوست آتے ہیں, کراچی سے دوست, دیکھیں جی چرسدے کے چپل لینے, جس کو لے مینٹر میں پشاوری چپل کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اگلی بار کوئی آیا اور اس کے لیے دلبار ہوں تو میرا 9 نمبر سائز ہے. ٹھیک ہے. تو آپ اس کو ایکسپورٹ کیوں نہیں کر سکتے؟ کر رہے ہیں لوگ ای کامرس پلیٹ فارمس پہ. ای کامرس پہ کر رہے ہیں. دیکھیں تھنک بگ. آپ کو پتہ ہے, آپ لوئی ویتون ایک ہے برانڈ ہے, ٹھیک ہے, آپ وہ نکالیں, اس پہ دیکھیں کہ یہ چپل کتنے کا بکتا ہے. لوئی ویتون کا بہت مہنگا بکتا ہے, 350 پاؤنڈ کا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور یہاں پہ کتنے کا ملتا ہے؟ 1500 کا. 1500 نہیں, میں کہتا ہوں کہ 3000 روپے کا. ٹھیک ہے. آیا گورنمنٹ نے یہ آپ کو اپرچونیٹی دی ہے, یہ آپ کے لیے اتنی بزنس فرینڈلی پالیسیز بنائی ہیں کہ آپ اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہو. گورنمنٹ بجلی نہیں دے رہی, گیس ہی دے رہی, آپ کہہ رہے ہیں اپرچونیٹی دی ہے. تھینک یو. آپ جب تک آپ کے دور ہمارے میں بھی لوڈ شیڈنگ تو تھی یار, لوڈ شیڈنگ ٹھیک ہے, لیکن سب سے زیادہ پروڈکشن ہمارا پروونس کرتا ہے. ہمارا پہلے حق بنتا ہے کہ الیکٹریسٹی ہمیں پوری دیں. نائس, اچھا, ہمیں پوری دیں. جو آپ یہ فیکٹریز کی بات کریں اس کی بات کریں, یہاں پہ کیوں نہیں لوگ فیکٹریز لگائیں گے؟ یہاں پہ بزنس اورینٹیڈ لوگ ہیں, لوگ بزنس کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس یہاں پہ الیکٹریسٹی کا اتنا بڑا شارٹ فال ہے, ٹھیک ہے نا, شارٹ فال کریٹ کیا گیا ہے, آپ نے دے دی سینٹر کو دے دی اور آپ نے صوبے کو دی نہیں, تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو, بلکہ آپ کو پتہ ہے جب یہاں پر میں آیا تو لائٹ نہیں تھی, ٹھیک ہے نا, تو وی ہیو ٹو ویٹ 15-20 منٹس کے لائٹ آ جائے. ٹھیک ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا میک اپ ہو رہا تھا. مجھے میک اپ بالکل بھی نہیں پسند, آئی پریفر اٹ نیچرل. تو انفارچونیٹ, ویری انفارچونیٹ, اور دیٹس دا ریزن آئی ایم انٹو پالیٹکس اینڈ دیٹس دا ریزن آئی ایم ان عوامی نیشنل پارٹی, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اگر اللہ کو منظور ہوا. ارسلان, سیم گوز فار گیس. گیس بھی ہمارا صوبہ پروڈیوس کر رہا ہے. یس. اینڈ الیکٹریسٹی. Yeah. And unfortunately we are deprived of it. Very much. اچھا, and we are deprived of port. ہم ہر چیز سے ڈپرائیوڈ ہیں. اچھا, میں آپ کو ایک ہنٹ دے جا رہا ہوں کیونکہ آپ جرنلسٹ بھی ہو. cottage industry to its domestic industry is not being able to exercise for the fact کہ ہمارا سسٹم ٹھیک نہیں ہے, یا یہ کہ یہاں کی جو سابقہ 5-10-15 سالوں میں جو گورنمنٹس بنی ہیں انہوں نے اس طرف توجہ ہی نہیں دی. اچھا ٹھیک ہے, اور آپ لوگ دیں گے. ہم نے ہمیشہ دیے توجہ. تو وہ بھی تو آنے سے پہلے اسی طرح کے وعدے کرتے تھے نا. ہم نے تو ڈیلیور بھی کر. دیکھیں 2008 سے 2013 تک ہماری گورنمنٹ تھی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس گورنمنٹ کا حال آپ کو پتہ تھا. دیکھیں جب بھی ایک لیڈر شہید ہوتا ہے نا, تو وہ صرف لیڈر شہید نہیں ہوتا. لیڈرشپ جب موو کر رہی ہوتی ہے کانسٹیٹوینسی میں, علاقے میں, جلسے جلوس میں, اس کے جو ٹاپ ورکرز ہوتے ہیں نا وہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جب ایک لیڈر شہید ہوا تو اس کے ساتھ جتنی بھی کریم تھی اس علاقے کے ورکرز کی وہ بھی شہید ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہاں پر پھر ایک خلاصی بن جاتی ہے. تو 2008 سے 13 تک اتنے خراب مطلب حالات کے باوجود, آئی ایم شیور آپ کو بھی پتہ ہوگا, ہم گھر سے نکلتے تھے تو گھر سے پیچھے 10 ٹیلی فونیں آتی تھی, دھماکہ ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے, انفارچونیٹلی اس صوبے کا, ٹھیک ہے نا. تو اس میں تو عوامی نیشنل پارٹی ذمہ دار نہیں تھی. عوامی نیشنل پارٹی تو اسٹیٹ کے ساتھ فور فرنٹ پہ کھڑے ہو کے مقابلہ کیا انہوں نے. بشیر احمد بلور صاحب کو کیا ضرورت تھی, بڑے ہسٹورک الفاظ ہے بشیر بلور صاحب کے, ان کو کیا ضرورت تھی کہ آپ ادھر کھڑے ہو کے اسمبلی میں اتنی بات کرتے, کیونکہ ان کے دل میں دکھ تھا, ان کے دل میں درد تھا اپنے صوبے کے لوگوں کے لیے, اپنے حلقے کے عوام کے لیے. تو اعلان کہتے تھے کہ ان کو کیا لگتا ہے ہمارے بچے ماریں گے تو ہم چپ رہیں گے.
ان کے بم ختم ہو جائیں گے لیکن ہمارے سینے ختم نہیں ہوں گے. تو بہت بڑے جذبے کی بات, بہت بڑے جذبے کی بات ہے. لیکن وہ دھماکے این پی کی گورنمنٹ کے ساتھ پر ختم بھی ہو گئے ماشاء اللہ. نہیں, اے پی ایس کا واقعہ میرا خیال ہے کہ بہت ایک دل کو دلانے والا ایک واقعہ ہے جو ابھی بھی اگر ہم بولیں, ایک ہی آپ یاد کرا دیں گے, اس زمانے میں تو دل دلانے والے دن میں 10 ہوتے تھے. ابھی ریسنٹلی جو ڈرون اٹیک ہوا ہے جس کو حکومت ڈینائی کر رہی ہے بار بار آ کے, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے اس کا پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ آپ کو میڈیا دکھانے نہیں دیتا. اچھا جی, اس زمانے میں دکھانے دیتا تھا. اس زمانے میں آپ کی نیڈ تھی نا. نہیں, مزہ تو اس لیے آ رہا ہے مجھے کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ میں دن بدن نیچے جاتا جا رہا ہوں. میرے پاس, میرے صوبے کے پاس سروائیول کے لیے وہ 2-4 چیزیں ہی ہیں. ایک ایگریکلچر ہے, ایک ٹورزم ہے, ایک انڈسٹری ہے, ایک ایکسپورٹ اپرچونیٹی ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جتنا بلیسڈ کے پی کے ہے ان ٹرمز آف ٹورزم, اتنی زیادہ اس کو نہ توجہ ملی ہے, نہ اتنے زیادہ اس کو ریسورسز ایلوکیٹ کیے گئے ہیں. میرے خیال سے ایک وہ مری سے نکل کے جو گلیات کی روڈ بنتی ہے کبھی وہ بنا دی ہے اور ایک پرسیپشن دیتی ہے کہ یار سب اچھا ہے, کیونکہ وہ ایک ہی جگہ جہاں پہ پنجاب کے لوگوں کا ایکسپوجر ہے کے پی کا. دوسری ہمارے لیے یہ ماشاء اللہ سے جو بی آر ٹی بن گئی ہے جس کا قرض شاید آگے 10-15 نسلیں تو دیتی ہی رہیں. اس کے علاوہ میرا نہیں خیال کوئی میگا کوئی مزیدار چیز. جیسے آپ نے کہا کہ 11 یونیورسٹیز بنی, میرا نہیں خیال کہ دیر از ایون سنگل یونیورسٹی دیٹ کین بی کلیمڈ ان لاسٹ 10 or 12 years. دیکھیں جی, جہاں تک ٹورزم کی بات ہے نا, یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ خیبر پختونخوا از بلیسڈ وتھ سینریز اینڈ آل دا ماؤنٹینز اور ریورز اینڈ ایوری تھنگ. دیکھیں آپ نے بھی فورن ٹریول کیا ہوگا, میں بھی باہر رہا ہوں, میں نے بہت سینک ویوز دیکھے ہیں اینڈ ایوری تھنگ. وہاں پہ جو مین چیز ہوتی ہے نا, انفراسٹرکچر ہوتا ہے. انفراسٹرکچر اتنا اسٹرانگ ہے نا ان کا کہ اگر آپ ایسے ریموٹ ایریاز میں بھی جائیں نا تو آپ کو وہاں پہ سڑک ٹھیک ملے گی, وہاں پہ گیس ہوگی, وہاں پر بجلی ہوگی, وہاں پہ جو رہنے کے لیے ضروریات کی جو چیزیں ہیں, اشیاء ہیں, وہ وہاں پر ہوں گی. سیکیورٹی کنسرن نہیں ہوتا ان کا, ٹھیک ہے, جو سب سے بڑی بات ہے. انفارچونیٹلی یہ 5 چیزیں جو ہے نا انفراسٹرکچر سے ریلیٹڈ ہیں, اور پاکستان میں یہ انفراسٹرکچر نہیں ہے. آپ نے بات کی بی آر ٹی کی, دیکھیں میں وہ سر آپ تو پرابلمس ہائی لائٹ کیے جا رہے ہیں نا, آپ میری بات کو بڑا کر رہے ہیں. میں یہ پوچھ رہا ہوں کیا آپ لوگوں سلوشن ہے نا جی. اچھا کیا سلوشن ہے؟ سلوشن یہ ٹورزم پہ سلوشن دیں. ٹورزم پہ یہ سلوشن ہے کہ آپ کو اپنا انفراسٹرکچر ٹھیک کرنا پڑے گا فل فور طریقے پہ. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج کل ولاگرز اور جتنے بھی یہ لوگ ہیں یہ بہت زیادہ ٹریولنگ کرتے ہیں اینڈ وہ اس کو ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم. ٹھیک ہے, اگر آپ ان کو دیکھیں, ایک فارنر آ گیا پاکستان, ٹھیک ہے, ہی وانٹس ٹو اسٹے ان ہوٹل, ہے غلطی سے نہیں, ہم کہتے ہیں کہ آئیں. اچھا, وہ آ گیا پاکستان, ٹھیک ہے, ہی وانٹس ٹو اسٹے ان ہوٹل, ٹھیک ہے. اب آپ بتائیں کہ وہ جب لینڈ کرتا ہے, وہ ہوٹل جاتا ہے, وہ وہاں پہ جب پھرتا ہے علاقے میں, اس کو بڑی مشکلات ہوتی ہیں. وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی وہ سیکورٹی کلیئرنس کرنا, پھر وہ تھانے کا ایسے ہو جاتا ہے کہ جی اچھا یہ یہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں اور یہ چیزیں سب. آپ مجھے بتائیں, آپ فارن کنٹریز میں جائیں, وہاں پہ ان کی امیگریشن پر ہی ساری یہ باتیں کلیئر اینڈ کٹ ہو جاتی ہے. دے آسک یو اباؤٹ یور ایٹنری, ویئر آر یو اسٹیئنگ, what is your purpose of visit and what we will do in their country, right? ٹھیک ہے. یہاں پہ انفارچونیٹلی اس کو اتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے کہ وہ باہر سے بندہ آ کے پشیمان ہی ایک طرح کا ہو جاتا ہے کہ یار یہ مجھے سارے امیگریشن پہ سوال پوچھنے کے تھے, تو امیگریشن پہ پوچھو نا. آپ اس سے, جس طرح میں اب ٹریول کرتا ہوں تو میری ایٹنری پورے میرے فون میں ہوتی ہے, اینڈ دے آسک می کہ اچھا آپ کہاں, واٹس یور پرپز آف وزٹ, تو میں اسے کہتا ہوں آئی وانٹ ٹو ڈو سائٹ سینگ اینڈ آئی وانٹ ٹو گو ٹو دیٹ پلیس. تو وہ کہتے ہیں جی ایویڈنس دکھائیں, تو میں فون سے ان کو اپنا پوری ایٹنری دکھا دیتا ہوں, پیمنٹ دکھا لیتا ہوں کہ یہ میں نے سب کچھ کر دیا. ایزیئر پروسیس ہے. پروسیس کو ایزی کریں, لوگوں کو آسان کریں کہ یہ لوگ آ کے دیکھیں. جب آپ وہاں پر آئیں گے نا, ٹورزم کے لیے لوگ آئیں گے, انفراسٹرکچر بلڈ کریں. انفراسٹرکچر کس طرح بلڈ ہوگا؟ وہ اسی طرح بلڈ ہوگا کہ لوگوں کا جو حقیقی طور پر لوگ دل میں درد رکھتے ہیں وہ لوگ آئیں گے, تبھی وہ لوگ اس سسٹم کو ٹھیک کریں گے, اس نظام کو بہتر کریں گے. آپ دل میں درد رکھتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک فورن گریجویٹ جس کے پاس باہر اتنے مواقع تھے, جو باہر بزنس کر سکتا تھا یا جاب کر سکتا تھا ایز اے میٹر آف فیکٹ, اور اچھی خاصی تنخواہ لے سکتا تھا یا اچھی ارننگ کر سکتا تھا بزنس, تو وہ پاکستان آ کر اس معاشرے میں اور اپنے فائنینشیل ریسورسز خود استعمال کر اور یہاں تک پہنچا ہے,
تو اس کے دل میں درد ہوگا کہ نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے پاور شو. دیکھیں پاور کیا ہے؟ پاور تو ہم سپریم پاور تو ہم اللہ کو سمجھتے ہیں. باقی تو ایک دن دنیا میں آنا ہے اور اگلے دن ہم نے دنیا میں جو دنیا کی چیزیں ہیں وہ دنیا میں رہ جائیں گی. یعنی کہ پولیٹیشین کے ساتھ ساتھ ماشاء اللہ ولی اللہ بھی ہیں. کوشش ہے. نیک مت ملے ہیں, اللہ کرے کہ آگے کا دن بھی اچھا گزرے. اچھا بھائی, یہ اتنی گرمی میں کوٹ پہن کے آپ بیٹھے ہیں, آپ نے بتایا بجلی بھی نہیں تھی. بجلی بھی نہیں تھی. یہ کیا مجبوری ہے؟ دیکھیں میں نے پولیٹیکلی, اور یہ لال رومال دل کا نشان ہے. ہائے ہائے, اچھا ہمارے خون کا نشان ہے. ہائے ہائے, اچھا. تو اور لال رنگ لگتا بھی لوگوں پہ اچھا ہے اگر ہر بندہ پہننا شروع کرے. ماشاء اللہ آپ پہ. تھینک یو ویری مچ. دیکھیں جی, ہم نے سیاسی طور پہ اتنی گرمیاں برداشت کی ہیں, چاہے وہ 2018 کا الیکشن ہو, چاہے وہ کہتے ہیں 2024 کا الیکشن ہو. میں ہلکے میں 5-6 گھنٹے کنٹینیوسلی واک کرتا تھا, ڈور ٹو ڈور جا کے اپنی پارٹی کا میسج دینے کے لیے اور اپنے میسج دینے کے لیے. تو یہ چھوٹی موٹی گرمی الحمد للہ ہم نے برداشت پہلے بھی کی, ابھی بھی کرتے رہیں گے, کوئی اس طرح ایشو نہیں ہے. تو جو میسج آپ نے دیا اس کا آؤٹ کم کیا تھا؟ کس میسج کا؟ جو آپ نے جا کے 5-6 گھنٹے کی واک میں لوگوں کو دیا. آؤٹ کم, ویری گڈ کوشچن. آؤٹ کم پھر میں ابھی آؤں گا, پھر آپ کہیں گے کہ کاٹ دیں یہ والی بات. اچھا چھوڑ دینا, پھر ایسی کوئی بات ہی نہ کریں جو سمجھ گئے لوگ, اشارہ سمجھ گئے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا سٹانس بھی ٹھیک تھا, آپ کا پولیٹیکل پارٹی کا چناؤ بھی ٹھیک تھا, آپ کی کیمپین بھی ٹھیک تھی. 110%. جو چھوٹا موٹا کو لگ جاتا ہے تو 4-5 کروڑ روپے وہ بھی لگ گیا ہوگا. نہیں, میرا خیال ہے کہ میرا جو مینیجر ہے وہ ڈیل کرتا ہے, میرے فائنینسز وغیرہ وہ دیکھتا ہے, تو میرا خیال ہے 12-15 لاکھ روپیز لگے گئے. اس میں الیکشن کس طرح جیتے یار؟ جیتے میں آپ کو بتاتا ہوں. 15 لاکھ روپے لگے ٹوٹل الیکشن. نہیں, میں نے آپ کو کہا کہ میرا ایگزیکٹ فگر جو ہے وہ میرا جو فائنینس مینیجر ہے وہ دیکھتا ہے. لیکن کیا کہتا ہے؟ نہیں, وہ دیکھتا ہے. وہ الیکشن کے دن پہ جو لگے وہ چھوڑ دیں, ٹوٹل میں کہہ رہا ہوں. میں تو کیونکہ میرے پاس تو ٹیم ہے وہ اس کو کرتی ہے. ٹوٹل آپ کے 2024 کے جنرل الیکشن پہ 15 لاکھ روپے لگے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جتنا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مختص کیا تھا نا میرے بھائی, میرے اس سے کم ہی لگے, اس سے زیادہ نہیں لگے. تو میں آپ کو کیا خیال ہے 5-6 گھنٹے واک کیوں کرتا تھا؟ میں تو اپنے پیسے بچاتے, پیٹرول بچاتے تھے. ہاں, پیٹرول بچاتے تھے, زیادہ خرچہ نہ ہو نا الیکشن کمیشن. اچھا, تبھی آئی ونڈر آپ رکشے سے اترے اور پھر آپ نے کوٹ پہنے ہوئے کیا چکر کیا؟ نہیں, وہ رکشے میں ٹریول کرنا بری بات نہیں, آئی انجوائے اٹ. رکشا بھی لال تھا اور سم ٹائمز میں کرتا بھی ہوں, خاموشی میں کرتا بھی ہوں. جب کسی کو نہ پتہ ہو تو میں بیٹھ کے نکل جاتا ہوں رکشے میں پشاور کی گلیوں میں. آئی انجوائے اٹ. سر یہ کیا ہوتا ہے کہ سارے آپ کی طرح 10-15 لاکھ روپے لگا کے 5 گھنٹے پیدل ٹریول کرتے ہیں, ایٹ دا اینڈ آف سارے نہیں کرتے ان کے پاس, چلو زیادہ تر آپ کی طرح کے شریف و نفس ہی ہیں ہمارے پولیٹیشینس کیسے ہیں, اور آخر میں ان کے پاس V8s ہوتی ہیں اور پتہ چلتا ہے انہوں نے فارم ہاؤسز بنا لیے ہیں, کچھ آئلینڈس لے لیتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ رحمت کس طرح برساتا ہے جو 4-5 سالوں میں؟ دیکھیں جی, اس کا بڑا آسان سوال ہے. سوال کا جواب یہ ہے کہ سسٹم جو ہے نا اس کو چاہیے کہ ایک بندہ جب ایز اے پارلیمنٹیرین اوتھ لے رہا ہے اس کے پاس کتنے وسائل تھے. FBR میں ڈکلیئرڈ ہوتا ہے, رائٹ, مطلب میرا تو الحمد للہ سب کچھ ڈکلیئرڈ ہے. اور جب وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اس کے پاس کتنے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, ان دا مین ٹائم اف ہی از اے منسٹر اور اے پارلیمنٹیرین, اس نے اپنے بزنس کو فروغ دینے کے لیے کچھ کیا ہے کہ نہیں کیا آن اے پرسنل لیول, ٹھیک ہے. نمبر 2, صرف پولیٹیشینس کو آپ لوگ برا کیوں سمجھتے ہیں؟ پولیٹیشینس برے نہیں ہیں, اس کے ساتھ سارے برے نہیں ہیں, ہوں گے اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں, بیوروکریسی میں بھی ہیں, پولیٹکس میں بھی ہیں. آپ پھر بیوروکریٹس کا بھی اس طرح کر لیں, آپ جوڈیشری کا بھی اس طرح کر لیں, آپ پھر الحمدللہ ہماری پاک افواج کا بھی اس طرح کر لیں. سب کا کریں, اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے اکاؤنٹیبلٹی. صرف پولیٹیشینز اکاؤنٹیبل نہیں ہو, آپ کہتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی صرف پولیٹیشینس کی ہونی چاہیے, میں کہتا ہوں اکاؤنٹیبلٹی آل اوور پاکستان ہر بندے کی ہونی چاہیے. میں بدقسمتی سے اس دور میں پیدا تو نہیں ہوا, لیکن آپ کی باتوں سے مجھے لگتا ہے کہ حضرت عمر کے دور میں بھی کچھ اسی قسم کا مائنڈ سیٹ ہوا کرتا ہوگا. کتنی صاف شفاف اور کتنی دل میں جگہ بنا لینی والی باتیں ہیں آپ کی, ماشاء اللہ. آئی ہوپ, آئی ٹرائی ٹو, میں ٹرائی کرتا ہوں کہ دن بدن اچھے کی طرف جایا جائے, اور میرے پریچ بھی یہی کرتا ہوں. ایون ان مائی کانسٹیٹوینسی اگر مجھے کوئی دوسری پارٹی کا ورکر مل جاتا ہے تو آپ میری کانسٹیٹوینسی میں پوچھ لیں کسی سے بھی
کہ اس کا اسلان کا ساتھ مزاج اس طرح ہے کس طرح کا. کیونکہ میں کہتا ہوں جی الیکشن ایک دن کا ہوتا ہے. دل میں نفرتیں پال کر کسی کو آج تک کیا ملا ہے؟ نفرت کی وہ آگ ہے جو سب سے پہلے آپ کے اپنے گھر کو جلاتی ہے. ٹھیک ہے, تو نفرتیں پالنے سے آپ انفارچونیٹلی پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم اس طرح کا بن گیا ہے, اور یہ جو ہے نا ہیٹڈ اتنی پھیل گئی ہے معاشرے کے اندر کہ یہ اس نے ہمارے جو سوشل فیبرک آف دا سوسائٹی ہے نا اس کو یہ تباہ کر رہی ہے. اگر میرا پوائنٹ آف ویو پولیٹیکلی کسی سے ڈفرینٹ ہے, ٹھیک ہے نا, اور ہم اکراس دا ٹیبل بات کر رہے ہیں, تو میں ہائپر نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, کیونکہ میں کہتا ہوں فیکٹس اینڈ فگرس پہ بات کرو. انٹل انلیس اگر آپ مجھے بلو دا بیلٹ میرے لیڈرشپ کے بارے میں بلو دا بیلٹ آپ جائیں گے تو آئی ایشور یو کہ پھر مجھ سے زیادہ وہ حرکت مجھ سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. لیکن ہمیں معاشرے میں دیکھیں ہم عدم تشدد کی جو بات کرتے ہیں, ہم آپ کی لیڈرشپ جو ہے وہ چوتھی پانچویں نسل سے پاکستان کے لیے اٹس اے لیگیسی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لوگوں کی اب دوسری نسل آئی ہے. آئی تھنک یہ واحد ہے, اور یہ میرے خیال سے یہ شاید دس از این اسٹیبلشڈ فیکٹ کہ عمران خان جو ہے وہ چوتھی جنریشن سے ہے, اور بہرحال غفار خان صاحب کی, ولی خان صاحب کی, ایون سندیار خان صاحب کی ایک خدمات تو رہی ہیں پاکستان کے لیے. بالکل, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں جی آپ ڈائلاگ ہے نا, ڈائلاگ از ویری امپورٹنٹ. اگر آپ کو کسی ہماری پارٹی کی لیڈرشپ سے, ہماری پالیسی سے کوئی آپ اس سے ایگری نہیں کرتے, ٹاک آن دا ٹیبل, اس کے پہ پلیٹ فارم موجود ہے. اس کا کیا طریقہ ہے کہ میں ابھی سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے میں غلط پلط باتیں کروں, غلط میمز بناؤں, ان کو بلو دا بیلٹ جاؤں؟ یہ کس معاشرے میں ہوتا ہے آپ مجھے پتہ ہے؟ میرے خیال سے کسی سینسیبل معاشرے میں تو یہ نہیں ہوتا. ٹاکنگ ٹو یو آئی ہیو ریئلائز سم تھنگ ارسلان, کے ارسپیکٹیو آف وٹ پارٹی وٹ مینڈیٹ, آپ ہیں تو پڑھے لکھے انسان, اور یہ دیکھ کے بھی اور یہ سن کے بھی بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ لوگ آہستہ 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 ینگ لاٹ کو, پڑھی لکھی لاٹ کو, باشعور لاٹ کو اپنی پارٹی میں لا رہے ہیں. چونکہ میں کسی حوالے سے آپ کی پارٹی کے ساتھ ماضی میں وابستہ رہا ہوں, آج بھی ہوں. کبھی اپنے ساتھ اس بارے میں بات کی ہے کہ سی ایم بن گیا تو یہ کروں گا؟ دیکھیے جی, آپ نے کہا کہ ینگ لاٹ پر آ رہی ہے, تو اس میں تو اگر اس موقع پر میں عمران خان صاحب کا شکریہ ادا نہ کروں تو میرا خیال ہے بہت بڑی زیادتی ہوگی. بیکاز مجھے ان سے کبھی بھی کمیونیکیشن کرنے میں کبھی مسئلہ نہیں ہوا. اچھا, نائس. پلس ان کا یہ ہے کہ اس کی اور میرے ایج گروپ ایک جیسے ہے, لیول آف انڈرسٹینڈنگ بڑا اچھا ہے. دوسری بات کی آپ نے سی ایم کی, سی ایم جو ہے نا اگر پارٹی کو کبھی ملا موقع اور پارٹی حکومت میں آئے گی تو اس کا فیصلہ جو ہے نا پارٹی کی لیڈرشپ کرے گی. آف کورس آپ اس کو پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ نہ دینا, میں آپ آسانی پوچھ رہا ہوں. سی ایم بن گئے, اللہ نے کیا آپ سی ایم بن گئے, تو کبھی کچھ سوچا ہے اپنے ساتھ اکیلے میں بال بناتے ہوئے یار سی ایم بن گیا تو یہ کروں گا؟ میں تو فولس پیراڈائز میں نہیں رہتا, ٹھیک ہے نا. پہلے جو سب سے پہلی چیز ہے, پہلے اس کو کیٹر کرنا چاہیے. آپ بات کر رہے ہیں کہ جب نیکسٹ الیکشن ہوگا اور نیکسٹ الیکشن کے بعد مان لو آپ سی ایم کی حیثیت سے بیٹھے ہیں, ایک سیکنڈ مان لو نا, خواب دیکھنے پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے, ٹھیک ہے. ایک ہی تو چیز ہے پاکستان میں جس پہ ٹیکس نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب تو سولر پہ بھی ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں یار دودھ تم لوگوں کی تھوڑی ہے. پاکستان جو ہے نا 27 لاکھ لوگ چلا رہے ہیں آؤٹ آف 24 کروڑ پیپل, صرف 27 لاکھ ٹیکس پیئرز ہیں. تو آپ جو بات کر رہے ہیں پاکستان کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا اور اچھائی کی طرف کیوں نہیں جا رہا, پر ٹیکس نیٹ نہیں بڑھ رہا. ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے دیکھیں جی, آپ 27 لاکھ لوگ ہیں, یہ لوگ ٹیکس دیتے ہیں انکلوڈنگ می اینڈ یو. کیا ہوتا ہے کہ جی حکومت کو پیسے کی زیادہ ضرورت ہے, پورا نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے. میں لیمن ٹرم میں اس لیے باتیں کروں کہ ویورز کو سمجھ آئے. 27 لاکھ لوگوں کو پورا نہیں ہوتا, وہ کہتے ہیں کہ جی ان کو اور اسکویز کرو, ہاں, ان سے اور تیل نکالو, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ان 27 لاکھ لوگ تو آپ کے ساتھ ہیں ہی ہیں جو آپ کو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. 27 لاکھ اور جوڑو تو اس کے لیے تو روزگار لگانا پڑے گا. نہیں, آپ کتنے لوگ ہیں جہاں پر جو انکم اچھی خاصی جنریٹ کرتے ہیں اور دے ڈونٹ پے ٹیکسز, اور پھر اس کے بعد ابھی میں سی ایم بن گئے تو کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ پارٹی کا نہیں پوچھ رہا, آپ کا ارسلان کا پوچھ رہا ہوں. اکاؤنٹیبلٹی دیکھیں, اگر آپ ول ہو نا تو ہر کچھ ہو سکتا ہے. دیر از اے ول, دیر از اے وے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ کی ول ہو کہ میں اکاؤنٹیبلٹی کروں گا اور میں اپنی ذات کو فائدہ نہیں پہنچاؤں گا, لوگوں کا سوچوں گا, تو میرا خیال ہے کہ آپ کی ڈیسیجن میکنگ بڑی آسان ہو جاتی ہے. دیکھیں جی, دے آر 5 پلرز آف دا اسٹیٹ, رائٹ. ہاں, اس پہ بات ضروری ہے, ٹھیک ہے. دے آر 5 پلرز آف دا اسٹیٹ. ہم جو بات کرتے ہیں اسپیسیفک کنگ میکرس کی,
وہ ہم اسپیسیفکلی ان کے بارے میں زیادہ کیوں بات کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان پانچوں چیزوں میں زیادہ انوالو ہے. ٹھیک ہے، آئین نے، بک آف لاء نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ کی یہاں تک آپ کی حدود ہے، یہاں تک آپ جا سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے، اس لائن کو آپ کراس نہیں کر سکتے. ہم جو ان کے بارے میں بات اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا ہر چیز میں کام ہے. آپ یہ پوڈ کاسٹ بھی نہیں چلا سکیں گے اگر آپ کو فون آ گیا، ٹھیک ہے نا، یا وہ ادھر آ گیا، آپ نہیں چلا سکتے. لیٹس فیس اٹ، دس از ریئلٹی. ٹھیک ہے، اس میں کوئی اگر آپ الیکشن جیتے ہوتے تب بھی یہی کہتے؟ آبویسلی. اچھا، ہاں الیکشن جیتے. دیکھیں الیکشن کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. عوامی نیشنل پارٹی جو ہے نا، اس پارلیمانی سیاست ہم کرتے ہیں، لیکن ہم صرف اس لیے سیاست نہیں، ہم خدمت سمجھ کر کرتے ہیں. عوامی نیشنل پارٹی کو پہلے خدائی خدمتگار کہا جاتا تھا. جب ہماری 2/3 میجورٹی تھی ان دا پارلیمنٹ، جس کو گرایا گیا 1948 میں، ٹھیک ہے، اس ٹائم ہم 2/3 میجورٹی میں تھے. ٹھیک ہے، تو آپ رفٹ تو وہاں سے پیدا ہونا شروع ہو گیا نا، دل میں ایک وہ چیز تو پیدا ہونا شروع ہو گئی نا کہ یار مجھے مینڈیٹ ملا ہے، مجھے کس لیے آپ لوگوں نے اتار دیا. ٹھیک ہے، جب آپ کو مینڈیٹ مل گیا تھا، رسپیکٹ دا مینڈیٹ، اور فری اینڈ فیئر مینڈیٹ ملا تھا. پھر آپ منع کرتے ہیں کہ جی قائد اعظم علی جناح صاحب جو ہے نا خیبر پختونخوا نہیں جائیں گے، حالانکہ انویٹیشن پہ تھے. یہاں پہ ایمل خان نے تقریر بھی کی، ہزاروں لاکھوں لوگ کھڑے تھے ان کو پھولوں کے ساتھ ان کا ویلکم کرنے کے لیے. ایکشن یار، آپ نیا نام کنفیوز کر رہے ہیں یا واقعات کنفیوز کریں؟ قائد اعظم صاحب کو اور ایمل صاحب کو ان کا کیا؟ نہیں میں کہہ رہا ہوں قائد اعظم محمد علی جناح صاحب جب ادھر آ رہے تھے 1948 میں، یہاں پر ہماری گورنمنٹ تھی خدائی خدمتگاروں کی. اچھا، جو باچا خان بابا کی یہاں پر جو گورنمنٹ تھی، وہاں پر جب انہوں نے ان کو ویلکم کرنے کے لیے بلایا، کیونکہ آبویسلی اگر آپ اور میرا کسی چیز پر ڈفرینٹ اوپینین ہے، اور اوپینین اس لیے ڈفرینٹ ہے کہ وی آر اگینسٹ بلڈ شیڈ، ہم بلڈ شیڈ نہیں چاہتے. ٹھیک ہے، ایک کام ہو گیا، وی ایکسیپٹڈ اٹ. ہم نے کہا کہ لیٹس میک اے بیٹر پاکستان. آپ آئیں، ہم سے ملیں، ہم سے بیٹھیں، ہم سے باتیں کریں. جب وہ ان کو وہاں پہ آنے سے جب روکا گیا تو رفت تو وہیں پہ کریٹ آپ نے کر دی نا. دو لیڈرز مل رہے ہیں تو کسی کا نقصان تو نہیں ہے، تو فائدہ ہے نا قوم کا. کس نے منع کر دیا؟ قیوم خان صاحب نے منع کیا تھا، یہ تو ہسٹری میں ہے. اچھا، ہاں انہوں نے منع کیا تھا کہ آپ نہیں جائیں گے، آپ کو مار دیں گے خدائی خدمتگار. انہوں نے منع کر دیا کہ آپ مت جائیں، آپ کو مار دیا جائے گا. حالانکہ یہ لوگ ویلکم کرنے کے لیے کھڑے تھے. سونے پہ سہاگا، سونے پہ سہاگا. انہوں نے یہ کام کیا. جب وہ نہیں آئے تو آبویسلی آپ احتجاج کرتے ہیں. دس از پولیٹیکل وے. آپ احتجاج کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. پہلے مائنڈ یو، پہلے کلیشن کوفے نہیں ہوتی تھی، یا پہلے آٹومیٹک ویپنز نہیں ہوتے تھے، پہلے سنگل بولٹ ویپنز ہوتے تھے. آپ نے ان کو شاٹ ڈاؤن کیا، کیپٹ آن شاٹ ڈاؤن کا مطلب پتہ ہے کیا؟ ایک بلٹ فائر کی لوڈ کے فائر کر دی، پھر دوسری بلٹ ڈالی. یعنی اطمینان سے 600 بندے شہید انہوں نے جب کر دیے نا، تو لوگ نکل آئے تھے گھروں سے، خواتین نکل آئی تھی قرآن سر پر اٹھا کے کہ خدا اور رسول کو مانو، اس میں بچے بھی ہیں، اس میں بزرگ بھی ہیں، بس کر دو. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم نے بس کی 600 بندے شہید ہو گئے. یہ ہمارے کلچر میں ہے کہ اگر آپ کے دشمن کے گھر بھی کوئی اس طرح کا سامنے آ جائے تو 3 دن تک سیز فائر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کل جس کو ہم تیسرا کہتے ہیں. تیسرے دن بینڈ باجے بارات آپ نے بھیج دی ہر ایک شہدا کے گھر کے باہر. ٹھیک ہے، کیا اندر وہ غم منا رہے ہیں تو ہم ان کو وہ کہتے ہیں ربنگ سالٹ آن دا وونڈ. ٹھیک ہے، وہ بھی ہو گیا. پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ ان کی لاشیں بھی آپ نہیں اٹھائیں گے، کیونکہ حکومت کا اتنا خرچہ ہو گیا ہے بلٹس کے اوپر. ایک بندہ جس کا نام غفار خان ہے، جو جیل میں بیٹھا ہے، اس نے کہا کہ میری اینسسٹرل پراپرٹی بھیجو، اسٹیٹ کو پیسے دو کہ ہم ان کے جنازے کریں. رفٹ تو بہت پرانا ہے. تو اب آپ اگر سوچیں، اگر آپ اپنے آپ کو مینٹلی طور پر 1948 میں لے جائیں، وٹ وڈ یو تھنک؟ تو آپ کا موقف ہے نا. ایک کام کر لیتے ہیں، لیس اسٹڈی ہسٹری اور نیوٹرل ہسٹورینس کی پڑھتے ہیں. جب لائن ہسٹری لکھتا ہے تو وہ الگ قسم کی لکھتا ہے، جب شیپ ہسٹری لکھتا ہے تو وہ الگ قسم کی ہسٹری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہسٹری کو ڈسٹارٹ نہیں کرنا چاہیے. آن مائی پرسنل اوپینین، وہ قومیں کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی جن کو اپنی ہسٹری صحیح معلوم نہ ہو، چاہے تلخ حقیقت ہے چاہے نہیں ہے. ہسٹری آپ کو نہیں پتہ اپنی صحیح، آپ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے انفارچونیٹلی.
کیونکہ آپ کو اپنی غلطیوں کی ریئلائزیشن ہی نہیں ہوئی نا. آپ غلطی اپنی ریئلائز کریں گے تب اس کے بعد آگے بڑھیں گے نا. So you are on to creating a new history, inshallah. And I hope you get a chance to at least, if not make a new one, at least try and get this one make a little better. آپ نے کہا کہ سی ایم بن گیا تو اکاؤنٹیبلٹی. اب کہہ ہی دیتا ہوں, کیا پتا آخری شو جو ہماری جوڈیشری ہے. ہاں دیکھا وہ کہتے ہیں منہ بھی کہتے ہوئے بھی منہ رک جاتا ہے. نہیں میں نے اس طرح کہا کہ ان کو سمجھ ہی نہ. اکاؤنٹیبلٹی والے جو ادارے ہیں, میں تو ریسنٹلی دیکھ کے بڑا ڈس اپوائنٹڈ ہوں کہ یہ بھی بڑا کو بائس ٹائپ کا سسٹم چل رہا ہے. دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی, پھر میں آ جاتا ہوں خیبر پختونخوا کی طرف. اکاؤنٹیبلٹی کا ادھر ایک ادارہ بنا تھا, آپ کو یاد ہوگا. انہوں نے کہا کہ جی عوامی نیشنل پارٹی کی لیڈرشپ کرپٹ ہے, منسٹرز کرپٹ ہیں, سی ایم کرپٹ تھا, یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. I'm sure you've heard it, right? I've seen it by the way. ہاں, I'm sorry. ہاں مطلب مجھے یاد ہے ہوتی صاحب کا جو دور تھا اس کے اندر ایک ٹرم بڑی مشہور ہو گئی تھی ایس ایم ایس, اور پھر ایک لطیفہ بھی بن گیا تھا بابا پہ خپکی کی اور بابا تیزی لوڈ کا. یہ سب بھائی آپ اس کو ڈینائی تو نہیں کر سکتے. دیکھیں پروپیگنڈا کی ایک بات ہے, پشتو میں سے کہتے ہیں کہ جب تک سچ پہنچتا ہے نا, جھوٹ نے گاؤں کو اجاڑ دیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر اتنی جھوٹ تھا میں آپ بتاتا ہوں. میں نے 4 جولائی کو 2017 کو باقاعدہ طور پہ جلسہ کر کے عوامی نیشنل پارٹی میں شمولیت کی تھی. ٹھیک ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں اگر یہ کرپٹ تھے, مثال کے طور پہ آئی ایم ویری اسٹریٹ فارورڈ اباؤٹ اٹ, اف دے ور کرپٹ, باہر کیا کر رہے ہیں کھلے پھر کے, ڈالیں نا جیلوں میں, پروف کریں نا ان کو. آپ نے اکاؤنٹیبلٹی بیورو بنایا تھا کے پی کا, خیبر پختونخوا کا, کیا حال ہوا جب پرویز خٹک صاحب نے وہ بیورو میں ہیڈ کیا, ٹھیک ہے نا, کہ یہ کریں گے وہ کریں گے. اس سب سے پہلے پی ٹی آئی کے اپنے منسٹرس کا نام نکل آیا. آپ نے کہا تھا نیم مت لینا, لیکن سوری ٹو سے اب مجھے لینا پڑ رہا ہے. ان کے اپنے منسٹرس کا نام نکلا. انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا جی بند کرو اس ادارے کو. امیر حیدر خان ہوتی صاحب ابھی بھی کھلا پھرتے ہیں, جلسے میں جاتے ہیں, جلوسوں میں جاتے ہیں, کارنر میٹنگز میں جاتے ہیں, اور جتنے ہمارے منسٹرس تھے, بابک صاحب تھے, سارے تھے, اور سارے جاتے ہیں. آپ نے اکاؤنٹیبلٹی, آپ نے نیریٹو کریٹ کیا نا کہ عوامی نیشنل پارٹی کرپٹ تھی. جب آپ نے نیریٹو کریٹ کرنے میں آپ کامیاب ہو گئے, ٹھیک ہے, تو جب آپ نے جب اس کے بعد اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو یہاں پہ جو کھولا تھا, تو اس کو کیوں بند کیا؟ اکراس دا بروڈ کریں, اپنے منسٹر کو بھی دھکا دینا اندر کہ جی آپ نے بھی ادھر کرپشن کیا ہے. آپ لوگ کریں گے؟ بالکل کریں گے. ہماری تو ابھی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہماری پارٹی کے اندر بہت زیادہ ہے, ان ایوری وے, ہر ایک چیز کو دیکھا جاتا ہے. یار آپ کی پارٹی میں تو سارے لوگ ہی 4-5 ہیں, تو پھر اس کے اندر تو اکاؤنٹیبلٹی آسان ہو جاتی ہے نا. ہمارے پارٹی کے اندر لاکھوں لوگ ہیں جی. اگر آپ فیکٹس اینڈ فگرز اٹھا کر دیکھیں, جتنے بھی ہمارے کارکن ہیں, جتنے ہمارے ووٹرز ہیں, تو یہ تو ہماری پارٹی کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, ایک بات کر دیں آخری, جس سے میرا دل چاہے کہ میں اگلے الیکشن میں ارسلان کو ووٹ دوں یا این پی کو ووٹ دوں. عوامی نیشنل پارٹی کو ووٹ دیں جی. ہاں ٹھیک ہے, عوامی کو دے دیں گے, لیکن وہ بات تو کریں. کون سی والی بات کریں؟ جس سے میرا دل قائل ہو جائے. قائل ہو جائے. آپ اس طرح کر لیں کہ یہ ووٹ جو ہے نا, ووٹ ہمیں کاغذ کی لگتی ہے پرچی. یہ میں اپنے حلقے میں الیکشن کے درمیان میں بھی کہتا تھا, ہمیں لگتی ہے کاغذ کی ایک پرچی ہے, جا کے ڈال دیا, اچھا دام اقبل دے, اور دام مترز ہوئے دے, اور دام محماز ہوئے دے, اور اے میرا پھوپھی دا پتر ہے تے تو ووٹ دیسی ہیں, کارج کے منہ دکھاسی ہیں. یہ ہے نا, یہ ووٹر جو ہے نا, آپ کا ووٹ جس کو آپ ڈالتے ہیں, سب سے پہلے یہ میک شور کریں جس کو آپ ڈال رہے ہیں اسی کو پہنچ بھی رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا. یہ ایک ڈائلیما ہے پاکستان میں, ٹھیک ہے. اگر آپ جیسے لاکھوں لوگ بھی مجھے اکیلے کو ووٹ دینے کی سوچ لینا, اور اگر میں پسند نہیں ہوں ایک حلقہ احباب میں, تو میں نہیں آ سکتا. آیا مزہ پھر؟ کیس حلقہ احباب میں کنگ میکرز کے حلقہ احباب. کیا کہہ رہے ہیں ارسلان؟ وہ ایک بات بتائیں جس سے کہ میرا دل مجبور ہو جائے آپ کو ووٹ ڈالنے میں. میرے دل میں آپ کی پارٹی کی عزت اور محبت کس ایک چیز سے ڈلے گی, وہ کیمرے میں ان لوگوں کو بتائیں. دیکھیں جی, ارسلان خان ناظم میٹر نہیں کرتا, عوامی نیشنل پارٹی میٹر کرتی ہے. بے شک, ٹھیک ہے, انسان ہے, بھائی سے مسلمان, ہمارا یہ ایمان ہے, آج ہیں کل نہیں ہے. لیکن یہ پروسیس, یہ لیگیسی
یہ جاننی چاہیے آگے کے لیے. اس کو آپ کو عوامی نیشنل پارٹی کو سمجھنا بہت ضروری ہے ٹرو سینس میں. اب لوگوں کا ایک نیریٹو ہے, میں آپ کی بات پہ آتا ہوں کہ کیوں عوامی نیشنل پارٹی کو ووٹ دیں. لوگوں کا ایک نیریٹو ہے ایمل خان کے بارے میں, اور یہ اس کو میں نجی محفل میں کہتا بھی ہوں. میں کہتا ہوں کاش ایمل خان لوگ آپ کو اس طرح پہچانے اور اس طرح سمجھے جس طرح کہ میں آپ کو سمجھتا ہوں. اور جس دن لوگوں نے اس کو ٹرو سینس میں سمجھ لیا, میں آپ کو کہہ رہا ہوں سویپ کرے گا الیکشن, اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے تو. کیوں؟ اس کی باتیں بڑی لاجیکل ہیں, فیکٹس پہ وہ بلیو کرتا ہے, اینڈ آن لائٹ نوٹ ہی از اے ویری ویٹی گائے بائی دا وے. ٹھیک ہے. عوامی نیشنل پارٹی کو سمجھنے کے لیے آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں گے, اگین نیوٹرل ہسٹری پڑھیے گا کہ 1921 سے لے کر آج تک خدائی خدمتگار رہے, پھر اس کے بعد نیب بنی, بین ہو گئی, پھر عوامی نیشنل پارٹی بھی, پھر اس کے بعد نیم چینج ہوا عوامی نیشنل پارٹی. ہماری کیا خدمات ہیں؟ ووٹ دینے جا رہے ہیں نا جی, قوم کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں آپ کہ آپ اپنا ریپرزینٹیٹیو جب بھیجتے ہیں نا پارلیمنٹ کے اندر. عوام نے تو بھائی اپنا فیصلہ سنایا تھا. غلام بلور صاحب کو ماشاءاللہ سے ایک فیڈرل منسٹری ملی تھی ریلوے کی. جی الٹیمیٹلی آئی ایم سوری ٹو سے دس آن کیمرا بٹ اٹ اینڈیڈ اپ ایز اے جوک. واٹ دا منسٹری اینڈیڈ؟ یس کیسے؟ یس آل ہز ریپوٹیشن, آل دا گڈ نیم دیٹ ہی ہیز ارنڈ ان ہز لائف ٹائم, اس کے بعد وہ الیکشن ہی نہیں جیت سکے. دیکھیں پھر وہ آپ آ جاتے ہیں, الیکشن جیت سکے نہیں. انہوں نے الیکشن کے بعد باقاعدہ اس بات کو ایڈمٹ کیا ہے کہ یار ہماری تیاری کمزور تھی, اگلے کی تیاری بہتر تھی. انہوں نے بڑے اچھے نا گڈ فیتھ اپنی ڈیفیٹ کو ایکسیپٹ کیا ہونا کہ میڈیا پہ. دیکھیں انہوں نے ڈیفیٹ کو ایکسیپٹ کیا جو آپ کہہ رہے ہیں میڈیا پر آ کے آیا, اس کے بعد اس شخص نے اپنی سیاست ختم کر دی. آپ کو میں ابھی بھی ایک بڑی کریڈیبل بات ہے کہ اس کے بعد انہوں نے آ کے کوئی بدتمیزی نہیں کی. میں آپ کو بتاتا ہوں, کسی ٹاک شو میں بیٹھ کے کوئی لان تان, ہی از ناٹ دیٹ کائنڈ آف اے گائے. جو ہمارے پارٹی میں جو سیزن پالیٹیشینز ہیں نن آف دیم آر لائک دیٹ. اس لیے ہماری ویڈیو وائرلز نہیں ہوتی. نہیں, یہ بڑی ایڈمائریبل بات ہے. اس لیے ہماری ویڈیو وائرل کبھی میاں افتخار کے منہ سے, نیور ایور, کبھی بلورس کے کسی منہ سے, کسی میل کسی فیمیل. اس سے پہلے ہمارا ایک فارچونیٹ تھا سمر بلور صاحبہ کے ساتھ بات چیت, وہ تو خیر ایک بڑی ایک گپ شپ والا, اس کے اندر کوئی پارٹی کا یا وہ نہیں تھا ذکر. آج چونکہ اب نئے ان کے اسپوکس پرسن ہیں تو اس نسبت سے یہ سمجھنا بھی بڑا ضروری تھا کہ ایز اے پارٹی ویئر ڈو یو اسٹینڈ ٹوڈے, ویئر ڈو یو انٹینڈ ٹو گو فردر. اور آپ کا پرسنل ایک نیریٹو ہوتا ہے. سلمان ووٹ دینے جا رہے ہو نا, جی اپنی آپ کی بات پر آتا ہے. آپ کے بات کے بعد تو میرا دل کرتا ہے کہ میں عوامی نیشنل پارٹی کو ووٹ دوں. ٹھیک ہے نا, بس بہت بہت شکریہ. آئی ہوپ کہ سب بھی یہ سمجھ لیں اور بنانے والے بھی یہ سمجھ لیں. بھائی ان کو میرا اکاؤنٹ نمبر دے دیں. اکاؤنٹ نمبر آپ ہمیں دیں گے. ہماری پارٹی کو ضرورت ہے جی فائنینسز کی, کہ ہم اس کو اپنے اس میسج کو اچھی طریقے سے آگے لے کر چل سکیں. آپ کو مزہ نہیں آئے گا میری بات کر کے. مجھے نہیں ضرورت جی, الحمدللہ. مجھے الیکشن لڑتے ہیں اتنے ماڑے موٹے تو بندہ نکال ہی لیتا. الحمدللہ مجھے جو اللہ نے دیا ہے اس پہ میں اس کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں. مجھے نہیں ضرورت پیسوں کی, اور جتنا پہ میرا گزارا ہوتا ہے الحمدللہ آئی ایم ویری فائن ود اٹ. اگر مجھے پیسے کمانے ہیں تو پالیٹکس از ناٹ دا وے ٹو ارن منی, بزنس از دا وے ٹو ارن منی. اور بزنس کرنا مجھے آتا ہے. ایزی نہیں ہے بزنس کرنا. اسٹیٹمنٹ پہ میں نے کہا میرے دل سے آواز آئی ایزی. ہاں ایزی. ہاں آپ ہمارے دل کے تاروں کو چھیڑتے ہیں پھر اس کے بعد کہتے ہیں ایزی. ارسلان, پالیٹکس ہے لائک اے گیم ٹو بی آنیسٹ. ایک جیتے گا ایک ہارے گا, لیکن فیئر مینس سے ہونا چاہیے. آبویسلی اس کے اندر ریفری بھی نیوٹرل ہو, اس کے اندر پلیئر بھی دمدار ہوں, اس کے اندر جذبہ قوم بڑا بیدار ہونا ضروری ہے. 100%. عوامی نیشنل پارٹی کے جو خدمات ہیں, جس دور سے آپ نے بات کی تھی وہاں سے لے کے, اور جو آپ لوگوں کی لاسٹ 2018 کی گورنمنٹ تھی, 8 سے 13 تک کی ہماری گورنمنٹ, 8 سے 13 تک کی جو آپ لوگوں کی گورنمنٹ تھی, اس کے اندر بھی جو خدمات رہیں, جس قسم کے پشاور میں کام ہوئے, جس قسم کی یونیورسٹیز بنی, جس قسم کے ہاسپٹل کے پلانز انیشیٹ ہوئے, آج عوام اس سے فائدہ بھی اٹھا رہی ہے. اور انفارچونیٹلی شاید عوام کے دل میں کوئی ملال بھی ہو, شاید اسی لیے ووٹ نہیں پڑے, یا شاید کوئی چاہتا نہ ہو کہ ووٹ پڑے. بٹ دا فیکٹ از کہ فار دا تھرڈ کنزیکٹیو ٹائم سم ادر پارٹی ہیز ٹیکن اوور ٹو این ایکسٹینٹ, کہ یہاں پہ جو اور آپ کی طرح کی ریجنل پارٹیز تھیں, چاہے وہ مولانا صاحب کی تھی, چاہے آپ کی تھی, چاہے کوئی بھی اور تھی, MMA کی شکل میں, یہ ان کو بہرحال اکھاڑ پھینکا ہے. یوتھ کے دلوں میں بہرحال ANP نہیں بستی. آپ لوگ شاید اب چہرے بدل رہے ہیں, اور شاید کسی نئے سوچ کے ساتھ, کسی نئے
ماڈرن ڈیجیٹل دور میں قدم رکھ کے اس طرح سے اپنے اسٹیپس لے رہے ہیں. اف سو اور آپ کو کامیاب کرے. اف ناٹ اسٹارٹ تھنکنگ. دور ڈیجیٹل کا ہے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ. آپ کے پاس فنڈ ہے نہیں ہے, لوگ آپ کے بیان کو کیسے لیتے ہیں کیسے نہیں لیتے. بٹ جو اسٹرگل, وہ جو ایک روایتی ہوتی تھی نا کہ غم خادی جنازے میں گئے شادی میں گئے, دیٹ از امپورٹنٹ, بٹ دیٹ ہولڈز اونلی مے بی سرٹن پرسنٹیج آف یور ووٹ بینک. اب جو نیچے والے ہیں نا 18 to 25, ان کے ساتھ کمیونیکیشن پلیز اسٹیبلش کریں. بہرحال ان کے ہاتھوں میں اب قوم کی تقدیر ہے اور وہ دل سے آپ کے ساتھ نہیں ہے. آئی بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ, ویری ویری آنیسٹ اباؤٹ اٹ. کس کے ساتھ ہیں, کیوں ہیں, ٹھیک ہے غلط ہے, کسی وقت اور اس پہ بات ہوگی. اف یو ڈونٹ مائنڈ می کریکٹنگ یو, آپ نے کہا کہ عوامی نیشنل پارٹی ریجنل پارٹی ہے. عوامی نیشنل پارٹی ریجنل پارٹی کبھی بھی نہیں تھی. ٹھیک ہے, یہ پاکستان کی سیکنڈ لارجسٹ پارٹی تھی جب ولی خان صاحب جو تھے نا اپوزیشن لیڈر تھے. ان کو میں آپ کو بتاتا ہوں اب کی جو جب آپ ایک پارٹی کو کٹیل کر کے جب آخر میں دیوار سے لگا لیں گے نا, تو وہ پارٹی پھر کیا کرے گی. اچھا, یہ ایک بڑی کمینڈیبل بات ہے کہ آپ لوگوں نے ہمت نہیں ہاری. یو اسٹل ناٹ کوئٹس, یو نو. الیکشن میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا, یو اسٹل سٹنگ آن اے پبلک فورم اور آپ اس پہ بات کر رہے ہیں اور بڑا اعلان بات کر رہے ہیں, نڈر ہو کے بات کر رہے ہیں. مجھے ڈر لگتا ہے بھائی میں نے کچھ نہیں کیا, ٹھیک ہے, لیکن آپ جس طرح سے نڈر ہو کے بات کر رہے ہیں اور جس طرح سے سارے فیکٹس کو, ہسٹری کے واقعات کو آن کیمرہ پریزنٹ کر رہے ہیں, آئی ہوپ کہ پاکستان کے لیے وہ ہو جو پاکستان کے لیے بہترین ہے. اور یہ کہ اگر آپ کا واقعی کوئی ایسا کوئی مینڈیٹ موقف ہے جس سے آپ لوگ ایکسپورٹس کی فروغ کے لیے, صوبے کے حقوق کے لیے, صوبے کی انڈسٹری کے لیے, صوبے کے پختونوں کے لیے, کلچر کے لیے اور ٹورزم کے لیے واقعی کوئی کام کر رہے ہیں, تو پلیز گو ہیڈ. ویری بیسٹ آف لک فار دیٹ. تھینک یو ویری مچ. اینڈ وی ریئلی نیڈ پیپل لائک یو ہو وڈ کم آؤٹ, ہو از ایزی ٹو ریچ آؤٹ ٹو. اور اپنا خیال رکھیں. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. تھینک یو فار ایڈنگ ویلیو ٹو مائی نالج بیس اینڈ ٹو ایوری ون ایلس. ارسلان خان ناظم صاحب ہیں, این پی کے کینڈیڈیٹ تھے, اپ کمنگ الیکشنز میں بھی ہوپ فلی ہوں گے. اسپوکس پرسن ہے سر. ہمارے جیسے چھوٹے فورمس پہ نہیں, آگے دنیا کے اندر جو ہے ہمارے صوبے کا ڈنکا بجائیں. بہت جان ہے اس میں, بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں اس میں. سخت کام ہوتا ہے تو ہمارے لوگ جاتے ہیں, سخت کام جب بھی ہوگا تو پٹھان کو بلایا جائے گا, اور پوری دنیا میں کر رہے ہیں. اور میرا آپ نے تو کہا نا گوڑ, یا میں اس میں وہ تو میں لیمن ٹرم میں ایگزامپل دی, لیکن جتنا بڑا ہیومن ریسورس ہمارے پاس ہے الحمدللہ, وی آر ہارڈ ورکنگ پیپل. وی آر ہارڈ ورکنگ پیپل. تو ہمارے صوبے کو بہرحال نمائندگی کی ضرورت ہے. کون رول کر رہا ہے کون نہیں کر رہا, نمائندگی ہونی بڑی ضروری ہے. نمائندگی کریں اور اچھی راہ پہ ہم کو لے کے جائیں انشاءاللہ. اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں پر دعوت دی اور میری تلخ باتیں سنی. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو سمیت میرے. 9 نمبر میرا سائز ہے. ہاں, باقی اپنا خیال رکھیں. اچھا, تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.